بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں شیف بلال اور آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہے زنگر چکن یا KFC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت ہی ایزی ہے، آپ لوگ اسے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی، تو اس کے بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے شاید باہر کے ٹرائی کیے ہوں KFC کے، میکڈونلڈ کے، تو آپ انشاءاللہ ایک دفعہ اپنے گھر میں بنائیں، انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ٹیسٹ دے گا۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس چکن اور تھائی ہے۔ میں نے 2 چیزوں کا چکن لے لیا۔ آپ اس کو کٹ لگا لیں۔ آپ اس کو کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور فوگنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے تھوڑی اس کی شکل ماشاءاللہ اچھی بن جاتی ہے۔ فوگ سے آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ اس کی فوگنگ بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی۔ یہ ہے میرے پاس تھائی کا پیس۔ میں نے اب تھائی کے پیس کو اور لیگ پیس کو ان کو کٹ دے لیے ہیں۔ اس طرح میں سارے پیسز کو کٹ لگا لوں گا، کیونکہ آپ کے کٹ جتنے اچھے لگے ہوں گے ایک سیکوینس کے ساتھ لگائیں، آپ کے چکن کی یا آپ کے لیگ پیس کی اتنی اچھی شیپ آئے گی جب وہ فرائی ہوں گے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی شیپ میں اس کو لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں کرم نہیں لگاؤں گا میں ان کو میدے کے ساتھ فرائی کروں گا، جو کہ کرسپی پن اس کا اور بڑھاتے ہیں، اور جو کہ کرم کے ساتھ وہ ہمارا کوسٹلی ہو جاتا ہے کافی۔ جی، تو اس طرح کر کے میں نے سارے اپنے چکن کو کٹ لگا دیے۔ جی، تو آئیں اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں، جو کہ جو اس چکن کو ٹیسٹ دیں گے۔ سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لے لیا۔ ایک باؤل میں اس کی میرینیشن بناؤں گا۔ میرینیشن میں سب سے پہلے میرے پاس ہے ریڈ چلی کرش، 1 ٹی اسپون میں نے لے لی۔ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون میں نے لے لیا سالٹ، نمک لے لیا، اور اس کے ساتھ میرے پاس ½ ٹی اسپون بلیک پیپر ہے، یعنی کالی مرچ آدھی چمچ لے لی، اور اس کے پاس ہے زیرہ دھنیا کا پاؤڈر، وہ میں نے لے لیا ½ ٹی اسپون۔ اس کے ساتھ میرے پاس ہے تکا مسالہ، میں نے لے لیا تقریباً ½ ٹی اسپون۔ تکا مسالہ اس سے ٹیسٹ اور ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ضرورت ہے آئل کی۔ میں تقریباً 3 ٹیبل اسپون آئل شامل کر رہا ہوں۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی میرے پاس ہے سویا سوس۔ یہ میرے پاس لائٹ سویا سوس ہے، میں نے 1 ٹیبل اسپون شامل کر دی۔ سویا سوس 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ڈارک ہوتی ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے، آپ نے لائٹ یوز کرنی ہے۔ اس کے ساتھ میرے پاس ہے ونیگر، میرے پاس انگوری ونیگر ہے، میں 1 ٹیبل اسپون شامل کر رہا ہوں ساتھ۔ اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ اپنے پہ بھی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ نارمل تھوڑا رکھنا تھا تو اس لیے میں نے اس میں ریڈ چلی کرش تھوڑی ایڈ کی، یعنی لال مرچ کم استعمال کی۔ آپ اس کو زیادہ کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ اچھی لگے گی۔ یہ میرے پاس ہے اجوائن، میں نے 1 ٹی اسپون کا چوتھا حصہ لے لیا، اور یہ میرے پاس ہے جنجر گارلک پیسٹ، یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا۔ یہ اس چیز کی مسٹ ہے، جنجر گارلک آپ جو بھی میرینیشن کریں گے اس میں انشاءاللہ ایڈ ہوگا۔ تو یہ میرے پاس چکن ہے۔ اب سارے پیسز کو اچھی طرح اس میرینیشن میں ہم مکس کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جتنی اچھی جذب ہوگی، آپ اس کو اگر فوگنگ کرنا چاہتے ہیں ساتھ فوگنگ بھی کر سکتے ہیں چکن کو، تو اس سے آپ کے سارے چکن میں مکس ہو جائے گا اچھے سے۔ تو جی، اس طرح میں نے ایک ایک کر کے میں سارے پیسز کو میرینیٹ کر کے رکھ لوں گا، اور اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی ایک اور بیٹر بنانے کی، جو کہ ہم میدے میں بنائیں گے، جس سے اس کا کرسپی پن لائیں گے، اس کی میرینیشن بنائیں گے۔
آپ کوشش کریں اپنی فنگر کے ساتھ اس کو اچھے سے جذب کر دیں۔ جی تو یہ میرے پاس ایک ایک کر کے سارے پیسز کو میں نے لگا لیا، بیٹر لگا دیا۔ اور یہ سب سے اچھا ٹیسٹی بنتا ہے تھائی کا اور لیگ پیس کا۔ آپ اس کو جتنا اچھا بنائیں گے اور اس سے اس کی شکل اور شیپ کرم اچھے بنیں گے۔ تو چلو جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میدا میرے پاس ہے تقریباً ½ kg میں نے میدا لے لیا۔ اور اس میں نے ½ ٹی اسپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ آدھا چمچ لے لیا، اور آدھا چمچ ہی میں نے لے لیا سالٹ یعنی ½ ٹی اسپون سالٹ لے لیا۔ اور یہ ساتھ میرے پاس ہے جنجر گارلک کا پاؤڈر، یہ ڈرائی میں مل جاتا ہے، میں نے ½ ٹی اسپون وہ بھی شامل کر دیا، کیونکہ اس بیٹر میں بھی آپ کو ضرورت ہے کہ اس کے ٹیسٹ آئے۔ ادروائز اگر اس میں آپ یہ چیزیں شامل نہیں کریں گے تو آپ کا جو اوپر سے کرسپی پن ہوگا زنگر کے اوپر ہوگا تو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ جی تو اب آپ اس میں چکن لگائیں گے۔ سب سے پہلے چکن کو ایک لیئر ہلکی سی دے کے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں لے کے جانا ہے۔ میرے پاس یخ ٹھنڈا یعنی کولڈ واٹر ہے، اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ ڈپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے کرم جو نکالنے ہیں وہ اپنے ہینڈ سے اپنے ہاتھوں سے جتنے اچھے سے اس کو گھماتے جاؤ گے اور اس طرح اپنے ہینڈ سے نکالنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کافی ٹائم سے ایک ہی لیگ پیس کو بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ، جب یہ فرائی ہوں گے تو ان کے الگ الگ کرم بہت زبردست آئیں گے۔ اسی طرح میں نے ایک تھائی کا پیس لے لیا۔ آپ پہلے کوشش کریں ساری جگہوں پہ میدا لگ جائے، اس کے بعد آپ اس کو پانی میں ڈپ کریں۔ جب پانی میں ڈپ کریں گے ایک دفعہ تو اس کے کرم پھر نکلیں گے۔ کوشش کریں کہ فل ٹھنڈا پانی ہو آپ کے پاس، جیسے برف والا پانی ہوتا ہے۔ آپ نے اس پانی میں ایک ہی دفعہ ڈپ کرنا ہے، زیادہ دفعہ ڈپ کریں گے تو جو آپ کے پاس میدا ہے تو وہ سارا گیلا ہو جائے گا، تو اس سے پھر وہ کرم نہیں نکلیں گے۔ تو باقی جتنے آپ اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اتنے کرم زیادہ نکل آئیں گے۔ تو جی دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے کرم، جب یہ فرائی ہوں گے تو اسی طرح الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ میں نے ایک ایک کر کے سارے کرمنگ کر لیے، یہ میرے پاس اب فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اب انشاءاللہ اس کو فرائی کرتے ہیں۔ فرائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن بنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میں نے اس میں شامل کر دیا۔ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کے آئل کا ٹمپریچر 180 ہے تو آپ 180 ٹمپریچر پر اس کو 6 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ یہ میں آپ کو فرائر کا بتا رہا ہوں، فرائر کے اوپر ایکوریٹ ٹمپریچر ہوتا ہے۔ ادروائز اگر آپ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی برتن ہے تو آپ اس میں پھر اس کو ٹرائی کرتے رہیں، بار بار چیک کرتے رہیں کہ اس کی شیپ، اس میں حالانکہ پانی ختم ہو گیا، آپ اس کو ٹوتھ پک لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آفٹر 4 منٹس، 4 منٹ کے بعد آپ اس کی شکل چیک کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ فل ڈن نہیں ہوا، ابھی یہ ریڈی نہیں ہوا، تو ابھی اس کو ٹائم ہے تقریباً یہ 6 سے 6.5 منٹ ٹائم لیتا ہے۔ آفٹر 6 منٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 منٹ کے بعد اس کی شکل تقریباً فل ڈن ہے۔ اب میں اس کو آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اس کے کرم دیکھیں، یہ کھانے میں بھی بہت خستہ ہے۔ آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، پھر ہمیں بھی کمنٹ باکس میں بتائیے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، آیا کہ ہم نے آپ کو صحیح بتایا ہے، صحیح گائیڈ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بہت آسان ورڈنگ میں آسان طریقے سے آپ کو سکھائیں اور جس سے آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نئی سے نئی ریسپی اور نئے سے نئے طریقے اور آسان طریقے سے آپ کو فوڈ بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔